اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تمام دوستوں کو مہاراج جی بابا جی رحمت علی سونی شاہ صاحب کے مریدین ملنے والوں کو، رشتہ داروں کو اور محبت کرنے والوں کو اور ہمارے محترم مہمان خصوصی اور بزرگان دین اور جتنے بھی مخلوقات اس وقت میں شامل ہیں اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، تمام اللہ والوں کو فقیر کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11 سال گزر گئے ہیں، بابا جی رحمت علی سونی شاہ صاحب دنیا سے رخصت ہوئے، پردہ فرمائے۔ آج ان کا 11واں عرس منایا جا رہا ہے۔ 11 سالوں میں ہم نے کبھی بابا جی رحمت علی سونی شاہ صاحب کا تعارف نہیں کروایا اور وہ اپنی زندگی میں بھی اپنا تعارف کرانا پسند نہیں کرتے۔ اپنے بڑوں کا، وہ 5 فقیر کامل کی اولاد تھے، انہوں نے کبھی ان کی کرامات یا ان کی باتیں لوگوں کو نہیں بتائی، صرف اللہ والی باتیں بتائی ہیں تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں، لوگ ہمیں پوجنا شروع نہ کر دیں، لوگ اللہ پاک کی ہی عبادت کریں۔ لیکن آج ان کے عرس کے موقع پہ تھوڑا سا میں ان کا تعارف اور تھوڑا سا ان کے بزرگوں کا تعارف جو ہے وہ کروانا چاہوں گا۔ زیادہ لمبا تو نہیں ہم پیچھے جائیں گے، لیکن 300 سال پیچھے تک کی جو ہے تھوڑی سی ہسٹری آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو 300 سال پہلے 17 صدی میں بابا نور شاہ جو ہیں ہمارے بزرگ گزرے ہیں، جن کی میں اب 9ویں اولاد ہوں۔ تو بابا نور شاہ جو برکی روڈ، ادھر لاہور پہ برکی روڈ کے اوپر جو نورپور گاؤں ہے نا، وہ ان کے نام سے مسجد، وہ سارا گاؤں جو ہے انہوں نے خیرات میں بانٹا۔ آج بھی ثبوت کے طور پر رجسٹری ہمارے نام پہ ہے۔ آپ اللہ پاک کے نیک بزرگ تھے اور آپ نے اللہ والے کام کیے اور آپ کا نام روشن ہوا۔ آپ کا اس ادھر بھی ابھی بھی ادھر منایا جاتا ہے۔ ان کے بیٹے بابا عبدالسبحان شاہ، جن کا دربار اب انڈیا میں چلا جاتا ہے، پہلے وہ نورپور سے تھوڑا آگے گاؤں تھا، تو نورپور سے آگے بھی بارڈر آ جاتا ہے، تو ان کا جو دربار ہے وہ انڈیا میں آتا ہے۔ تو وہ جوانی میں وفات پا گئے۔ ان کی بھی ایک کرامات جو ان کی زندگی کو بتاتی ہے کہ وہ اللہ کے بڑے نیک بزرگ تھے۔ تو ان کی زندگی میں لوگوں نے کرامات تو نہیں دیکھی، تو جب وفات پا گئے اس کے 20-30 سال بعد ایک دن وہ جس قبرستان میں دفنائے گئے تھے، وہاں سے آواز آنے لگی کہ میرے گھر جا کے بتاؤ نیچے پانی آ رہا ہے، میری قبر کو بدلا جائے یا پانی کا رخ موڑا جائے۔ کافی لوگ ایسی باتیں سنتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ پھر ایک عورت جو ضعیف ہو گئی تھی، اس نے جوانی میں ان کی آواز سنی تھی، اس نے آواز پہچانی، وہ ہمارے گھر گئی، بتایا۔ تو وہ ہندوؤں اور سکھوں کا دور تھا، اس وقت بہت کم مسلمان تھے۔ تو گھر والوں نے مشورہ کیا کہ پانی کا رخ تو نہیں موڑ سکتے، تو اب ہم جو ہے قبر جو ہے دوسری جگہ میں مل کر تو اس پہ جو ہے پھر وہ کافی زیادہ لوگ جو دوسرے غیر مسلم ہیں، ظاہری بات ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، بڑے اللہ والے تو بنے پھرتے ہوتے، اب قبر کھاڑی جائے گی تو پھر دیکھا جائے گا۔ تو ایک مذاکر افواہ پھیلا دی گئی کہ ہڈیوں کو غسل دے کے ابھی دوسری قبر میں ڈالنا ہے، تو آج پتہ چل جائے۔ لیکن اللہ پاک کا کرنا، جب قبر کھودی گئی تو آپ ویسے کے رہے۔ تو پھر اس کے بعد دنیا ٹوٹی۔ آج کل تو موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، ٹی وی ہے، اس کا دور ہے، لیکن اس دور میں کچھ ایسا نہیں تھا۔ پھر ہر بندہ جو تھا ادھر چاہتا تھا کہ ان کا چہرہ مبارک دیکھا جائے، پھر بڑے بڑے شیشے رکھ کے ان کا چہرہ مبارک دکھایا گیا، اور پھر بڑے جسے کہتے ہیں پنڈوں کے پنڈ مسلمان ہوئے کہ یہ شخص جو 20-30 سال پہلے دفنایا گیا تھا اسی طرح ہی پائی تھا، صرف آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کو پانی لگ رہا تھا جہاں پہ نیل پڑا تھا۔ اور جن لوگوں نے شہادتیں ریکارڈ کروائی ہیں، انہوں نے یہی بتایا کہ خون جسم میں دوڑ رہا،
اسی طرح ان کے آگے بیٹے تھے بابا عبداللہ شاہ، جن کا دربار اب رائے کلاں قصور میں۔ آپ وہاں سے ہجرت کر کے پھر رائے کلاں آ گئے، وہاں کے لوگوں نے بڑا اصرار کیا، لیکن اس وقت 4 گھر مسلمانوں کے تھے، صرف 3-4 گھر مسلمانوں کے تھے، اور وہ گاؤں جو ہے وہ ایک بڑا مشہور نامی گرامی گاؤں ہے، ہندوستان کا ایک نامی گرامی گاؤں تھا۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، چودھری نے بھی کہا کہ میرے گھر میں رہے، ہر گاؤں والے نے کہا کہ میرے گھر میں رہے۔ ظاہری بات ہے بزرگوں کی اولاد ہو، دوسرا پورے گاؤں کا مالک ہو تو لوگ عزت دیتے ہیں، لیکن آپ نے ایک پانی کے کنارے جھوپڑی تھی جو ایک کسی دور میں فقیر رہا کرتا، آپ نے وہاں ڈیرا کیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ 2-3 گھر ادھر مسلمانوں کے تھے، ان میں سے ایک گھر ملکوں کا تھا، جن کے ہاں انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں غیر مسلم کے گھر نوکری نہیں کروں گا، میں ان ملکوں کے گھر میں نوکری کروں گا۔ تو انہوں نے روئی پینچے کا وہ کام کرتے تھے، انہوں نے وہاں نوکری لی۔ اب وہ آگے فقیری کھیلنا چاہتے تھے، والد صاحب کا سایہ سر پہ نہیں تھا، بابا نور شاہ تھے، انہوں نے کہا کہ فقیری کھیلو تو جو مالک دے گا پھر اس پہ جو ہے نا اس پہ ناز ہے۔ انہوں نے فقیری کھیلنی چاہیے، مرشد نے فرمایا کہ ہیر پھیر نہیں کرنا، تو بیعت نہیں، ان کی بیعت کرنے گئے، انہوں نے کہا کہ آپ تو روئی پہ جگہ کام کرتے ہو، کسی کا روئی کسی کے سرانے میں، کسی کا روئی کسی کے گدے میں، تو آپ تو انصاف نہیں کر سکتے، آپ کو کیا میں مرید کروں۔ تو اس طرح جو ہے انہوں نے بات بہت لمبی ہے، یہ تو تقریباً ان کی اگر زندگی بیان کرنے لگے تو پھر گھنٹہ تو لگ جائیں گے، یہ کسی اور موقع پہ ان کے اس پہ بیان کروں گا۔ صرف مختصر کہ انہوں نے فقیری کھیلی، کام چھوڑا، کولو پہ چلے گئے، کولو پہ کام کیا، انہوں نے کہا ابھی بھی کسی کا تیل کدھر جا رہا ہے، کسی کا کہیں جا رہا ہے، پھر چھوڑ دیا۔ پھر وہ تیل بکتا بڑا تھا، 2 کولو کر لیے، اپنے کولو میں اپنا، دوسرے میں دوسروں کا۔ تو پھر مرشد نے کہا کہ بھائی تم نامی گرامی ہو، لوگ پوچھتے ہیں کون ہے، میں اتنے ولی کی اولاد ہوں تو تیل ایسے بک جاتا ہے، لہٰذا تو نہیں بیچ رہا، یہ تو تیرے بڑوں کا دام بک رہا ہے۔ انہوں نے زبان بند کر لی، چپ کر روزہ رکھ لیا، ہر روز چپ کر روزہ رکھ لیا، کوئی پوچھتا وہ بولتا ہی نہ، تختی پہ لکھ کے لگا دیا 1 روپے کا تیل ہے۔ تو پھر انہوں نے فرمایا نہیں، تم جو تولتے ہو اس کا حساب دو، تیل پورا جاتا ہے کہ نہیں، پوے میں تو آگے پیچھے ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے چپ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ کے لگا دیا، خود ہی آؤ گلے میں ڈالو، خود ہی لے کے جاؤ، تمہارا ذمہ، اور خود اللہ اللہ کرتا ہے۔ پھر آپ کی بزرگی اس طرح مشہور ہوئی، کرامات، لوگوں نے داؤ لگانے کی کوشش کی، کوٹا سکہ ڈالا، تیل لے گئے، گر گیا، روتے روتے واپس آیا تو دیکھا تیل واپس آ رہا، تو کہنے لگا کہ وہ میرا تیل گر گیا ہے، تو آپ نے کہا اپنا سکہ نکال۔ تو اس طرح آپ کی بڑی کرامات ہیں، لیکن آپ نے اس وقت جو ہے نا غیر مسلمانوں کے خلاف پوری جنگ لڑی۔ اس وقت کنواں نہیں تھا پورے گاؤں میں، اور آپ کو اب اندازہ نہیں ہے کیونکہ آپ دوسرے دور میں رہ رہے ہیں، تو وہاں ایک کنواں تھا، اس کے 10 قدم دور ایک نشان لگایا ہوتا تھا، کتے بلے اور مسلے یہاں پہ پانی پیے، ان کو کنویں پہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، تو مسلمانوں کو مسلمان بھی نہیں کہا جاتا، مسلے کہا جاتا، اور ساتھ گالی بھی دی جاتی تھی۔ کافی لوگ جو ہمارے رشتہ دار ہیں پہلے وہ غیر مسلم ہی تھے، ان کی اولادوں میں سے، لیکن نام لے کے ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہم نے ان کو رشتہ دار ہی مانا۔ تو پھر آپ نے محنت کر کے اپنی کمائی سے ایک کنواں کھدوایا اور پھر اس چیز کو توڑا، اس کنویں سے پھر کہا کہ سب لوگ پانی پئیں، کسی پہ کسی قسم کا کوئی جو ہے نہ لینا نہ دینا، نہ کسی پہ کوئی پابندی نہیں۔ فقیر نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کیا۔ پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے 3-4 گھر مسلمانوں کے تھے، رشتہ بھی چاہیے تھا، تو ظاہری بات ہے پھر انہوں نے ملکوں کے گھر شادی کی۔ اس سے کچھ لوگ ہمیں جو ملک کہتے ہیں، تیلی کہتے ہیں، وہ اس صرف نسبت سے جو ہے یہ ذات، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اللہ پاک نے سب کو برابر رکھا ہوا ہے۔ اصل چیز مالک کی وفاداری ہے، ذات بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے وہ ذات بدل دی ہے اپنے دل و دماغ میں سے تو پھر آپ کی کوئی ذات نہیں، جو مرضی رکھے۔ اور اگر آپ
اللہ پاک کے وفادار ہیں، اس کی غلامی میں ہیں، تو پھر آپ کی کوئی ذات ہی نہ ہو، سب لوگ آپ کو جھکے سمجھتے ہیں۔ اس کی مثال آپ نے دیکھی، بابا جی رحمت علی سونی شاہ صاحب نے کبھی کسی کو نہیں اپنی ذات بتائی، جو کوئی کہہ دے۔ تو کسی نے کہا کہ جی آپ تو تیلی ہیں، غریب انسان ہیں، ان کو نہیں پتا تھا یہ ارب پتی انسان ہے، پڑھا لکھا انسان ہے، اور 7 ولی کامل کی اولاد ہے، اور پورے خاندان کا جو ہے سب کی گدی کا مالک بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو کوئی کہہ دے سو کہہ دے۔ مجھے یاد آج سے کوئی 25 سال پہلے کسی نے کہہ دیا آپ کی ذات بڑی کمزور ہے، انہوں نے کہا جی رحمت علی تیلی تے پھر وہ صرف حضرت کرما والے دا اللہ بیلی اللہ بیلی۔ بابا عبداللہ شاہ کی بڑی شان ہے، دوسرے جو مذہب والے لوگ تھے انہوں نے بڑی کوششیں کی آپ کو بگایا جائے، لیکن آپ کی نسبت جو ہے وہ حاجی نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے 3 وسیلوں سے وہ آگے ان کو فیض ملا ہوا۔ تو پھر جو دوسرے مذہب والے جب شیطانی کرتے کہ یہ ساری رات بابا اپنے سار کے بال دادی کے نیچے باندھ کے ساری رات سر ہلاتا رہتا ہے، جیسے الو کا بیل کرتا ہے، تو یہ ہمیں الو بنا۔ پھر ایک وقت آیا آپ نے فرمایا جو میرے خلاف بات کرے گا اس کو حال چڑھ جائے گا۔ تو پھر حال جو ہے نا وہ بندہ اپنا سمجھ لے کہ جنہوں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنا کھو بیٹھتا ہے، 3-4 دن تک اگر حال نہ اتارا جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کافی زیادہ لوگوں کو حال چڑھے، لوگ مرے، تو پھر وہ کہتے ہیں پنڈوں کے پنڈ خالی ہو۔ وہ بابا بہت بڑا جادوگر ہے، اور لوگ چھوڑ کے گاؤں انڈیا کی طرف بستیاں کی بستیاں جو ہیں جانا شروع ہوئی۔ ابھی بھی میری کئی خاندانوں سے جو انڈیا میں رہتے ہیں سے ملاقات ہوئی، تو وہ بتاتے تھے کہ 18ویں صدی کا وہ بابا بہت بڑا جادوگر تھا، ہمارے کنویں میں نا گڑ دم کر کے ڈال دیتا تھا، جب ہم پیتے تھے تو ہمیں آپ چڑھ جاتے تھے، اس لیے ہم بھاگتے وہاں سے۔ تو وہ اس طرح کے انہوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، لیکن وہ اللہ پاک کے ایک نیک بزرگ تھے، ان کا جو طریقہ کار تھا تھوڑا سا بتا دوں تاکہ لوگوں کو کہ خالی کرامات یا خالی کہنے سے وہ بزرگ نہیں ہوتا۔ آپ ساری رات اللہ پاک کی عبادت کرتے، گرمیوں میں آپ نے ٹالی کے درخت کے نیچے ایک رسی لٹکائی ہوتی ہے اور لمبے باہر رکھے تھے، ان کو باندھ لیتے تاکہ مجھے اگر نیند بھی آئے تو نیچے جھکوں تو جھٹکا لگے تو پھر اٹھے۔ اور سردیوں میں اسی طرح کمرے میں وہ جہاں پنکھا لگتا ہے اس وقت پنکھے تو نہیں تھے، انہوں نے ایک کنڈا لٹوایا تھا، اس سے وہ رسی باندھی ہوئی تھی۔ تو اس طرح آپ جو ہے آپ نے عبادت کی، مالک کی وفاداری کی، اللہ پاک کی غلامی کو قبول کیا، اور پھر جب اللہ پاک نے ان کو قبول فرمایا تو پھر سب نے ان کی بزرگی دی۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، تو انہوں نے ان کے نام بھی سارے گٹھیا سے نام رکھ دیے اس دور میں، ابھی بھی وہ گٹھیا ہی مانے جاتے ہیں۔ وہ نام ایک کا نام پہلا ہوا تو دمڑی، دوسرا ہوا تو تیلا، تیسرا ہوا تو کوڈی۔ یہ اس دور کی 3 کرنسیاں تھیں جنہوں نے آج سے 20 سال پہلے 25 دسو دیکھے ہوں گے، اس سے پہلے وہ 4 آنے 8 آنے، یہ 3 کرنسیاں تھیں اس دور میں، انگریز کے دور میں۔ یہ 18ویں صدی کی بات تھا، 1850 کی باتیں ہوئی۔ تو انہوں نے یہ 3 نام اپنے بیٹوں کے رکھ دیے۔ تو اب لوگ پوچھیں کہ جو بھی اتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے، نامی گرامی ہوتا ہے، آپ کی خدمت کے لیے 200 بندے ہر وقت موجود رہتے ہیں، ہر روز لوگ آپ کے مسلمان ہوتے ہیں، جہاں آپ جاتے ہیں درجنوں لوگ مسلمان ہوتے ہیں، بڑا ایک مشہور ان کا نام تھا۔ تو اس کے باوجود لوگ تو بڑا بڑا نام رکھتے ہیں اپنے بیٹوں کا، آپ نے یہ گٹھیا نام رکھ دیا۔ تب یہ اس دور کی نا کرنسیاں تھیں، جو جیسے 10 روپے ہے نا، اگر تھوڑا سا کنارا پھٹ گیا نا تو وہ کہتے تھے اب یہ 9 روپے میں چلے جاتے۔ جتنی بھی کرنسیاں تھیں، نوٹ تھے، وہ پھٹ جاتے ہیں، جتنا اس کی حالت خراب ہوتی تھی جتنی کم قیمت لگتی تھی، اس کو وہ کہا جاتا ہے یہ بٹا لگے گا۔ لیکن یہ 3 کرنسیاں جو آپ فرماتے ہیں، یہ 3 کرنسیاں جو تھیں ان کو وٹا نہیں لگتا، جتنی مرضی خراب ہو جائے ان کی قیمت نہیں گرتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا جو مرضی دور آ جائے یہ 3 ویسے کے ویسے تھے۔ اور آپ کا یہ فرمان جو ہے بعد میں ثابت ہوا، بابا دمڑی شاہ، بابا کوڈی شاہ کے دربار جو ملتان شریف میں ہے، بابا دہلی شاہ جو ہے وہ ادھر ریکلاں، ادھر ہی ان کا جو ہے دربار میں ہی ان کو دفنایا گیا۔
آگے پھر آ جاتے ہیں بابا دہلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے. تو بابا دہلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے بڑے بزرگ گزرے. تو بابا جی رحمت علی سونے شاہ صاحب کے وہ دادا لگتے ہیں. آپ نے اپنی ساری زندگی ان کے ساتھ دی. تو 15 سال کی عمر تک ان سے انہوں نے دیکھا کہ لوگ آتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے. یہاں تک انہوں نے دیکھا کہ کوئی آ گیا نا تو کوئی مرنے لگا، تڑپ رہا ہے، تو وہ اس کی بیماری نکال کے اپنے بیٹا یہ کرامت آپ نے کہیں کہیں سنی ہوگی یا شاید نہ ہی سنی ہوگی. تو وہ اس لیول کے بزرگ تھے. تو پھر کیا ہوتا ہے ان کو بھی وہ بیماری تھوڑی دیر تک لڑتی لیکن وہ تڑپتے نہیں. لیکن تو میرے دادا جی ان سے پوچھا کرتے تھے آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے اس نے 10 منٹ اور نہیں نکالتا. اگر اس کی بیماری میں نکال کے اپنے میں نہ لے کے جاتا تو اس نے 10 منٹ نہیں نکالتا. وہ بندہ کھڑا ہو جاتا، گھر چلا جاتا. پھر ان کو 1-2 گھنٹے لگتے تو پھر فرماتے ہیں میں نے مار دی. یہ آپ کی بڑی کرامات میں سے ایک بڑی تھی. اور کوئی بھی آ جاتا وہ کہتے کہ گھر میں کوئی بیمار ہے، وہ کہتے یہ پڑھتے پڑھتے گھر جاؤ تو گھر جاتے ہو ٹھیک ہو. اب جب وہ دوسرے گاؤں میں یا محلوں میں چلے جاتے تھے تو وہ دادا جی کو بٹھایا. بیٹے تو ان کے اور بھی تھے، پوتے اور بھی تھے، وہ بڑا خاندان کافی بڑا ہو چکا تھا. لیکن صرف دادا جی جو تیسرے نمبر کا بیٹا تھا اس کی اولاد بابا جی رحمت علی تھی. تو ان کو بٹھا جانا، انہوں نے کہنا کوئی بھی آئے اس کو دم کر دینا، کوئی بھی آئے اس کو یہ نمک دے دینا، اس کو گڑ دے دینا، یہ پڑھنا تو وہ شفا ہو جائے. اب وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ پڑھنے میں سارا کچھ ہے. جیسے آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ بابے کے پاس یہ گرو کہنا اسی میں کام ہے، باقی کچھ نہیں. باقی آپ اللہ پاک کو بھی بھولے ہیں اور اس کے رسول کو بھی بھولے ہیں. باقی جو نعرے مولوی لگوا دیتے ہیں آپ ہاتھ کھڑے کری جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا. تو ان کی بھی ظاہری بات ہے 15 سال کا بچہ تو اتنی نہیں رکھتا. انہوں نے بھی یہ بات مجھے بچپن میں بتائی تھی کہ میری سوچ یہی تھی کہ یہ جو پڑھتے ہیں نا اس میں ہی سارا کھیل ہے، باقی کوئی کھیل نہیں. ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ میرا وقت آ گیا ہے تو میں اپنا آپ کے گدی نشین مقرر کروں گا. تو دادا جی نے کہا ٹھیک ہے. اس پہ بھی ایک بڑی لمبی کہانی ہے. ہر طے میں ایک راز چھپا ہے، لیکن ہم صرف وہ راز کی بات بتائیں گے جو آپ کی زندگی میں فائدہ دے. باقی پھر بابا دہلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا غصہ ہوگا اس پہ بیان کروں. تو دادا جی نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. انہوں نے کہا کیا کرنا ہے گدی نشین بننے کے لیے؟ انہوں نے کہا پاک صاحب ہو کے آ جاؤ میرے سامنے بیٹھو. جہاں پہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے انہوں نے کہا آنکھیں بند کرو. لوگوں نے یہی بتا رکھا تھا ہاتھ ملائیں گے گلے ملیں گے تو سارا کچھ تجھے ملے گا. لیکن جب انہوں نے کہا جب میں آنکھیں کہوں کھولنا تو کھولنا، تو جب آنکھیں کھولی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. یہ منظر دیکھ کے آپ سکتے میں چلے گئے کہ یہ تو کھیل ہی ہو رہا ہے. تو یہ چیز لوگوں کو نہیں پتا، وہ پھر گمراہی کے پیچھے چلے جاتے ہیں. اسی لیے یہ راز بتانا ضروری سمجھا کہ ہر گلی محلے میں پیر خلیفے اتنے ہو گئے ہیں کہ مرید کم اور پیر صاحب زیادہ ہو گئے ہیں، اور یہاں تک کوئی پہنچا نہیں ہے جو اصل چیز ہے. لہذا وہ تو سکتے میں چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی بابا دہلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی. دادا جی بے ہوش ہو گئے، واپس لے آئے گئے. پھر جب اٹھائے گئے پوچھا کہ کیا ہوا؟ دادا جی کہتے ہیں بس مجھے یہ یاد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نہیں. انہوں نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی ہوا کہ میں نے کہا کہ میری ولایت اس کو دے دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولایت محنت کر کے ملتی ہے، کسی کو دینے سے نہیں ملتی، اور وہ میں عطا کرتا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا کہ گدی نشین بنا دیا جائے. تو دادا جی نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تو اس کا مطلب نہیں. پھر بڑا ہی وہ ذلیل اور گھٹیا انسان ہوگا جو مریض اکٹھے کرنے کے لیے، چندے اکٹھے کرنے کے لیے یہ نوکری لے لے. لیکن انہوں نے بابا دہلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بھی اصرار کیا کہ تم میری گدی لے لو، محنت کرتے رہنا، ایک دن اللہ پاک تجھے قبول کر لے. لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں اب بیعت بھی نہیں کروں. اس طرح پھر وہ جو ہے سلسلہ لوگ جو ہے پھر تھوڑی دیر بعد آپ لاہور آ گئے. بلاتے رہے نہیں گئے. بابا دہلے شاہ ان کی زندگی کے بھی آخری یہ بڑی قیمتی الفاظ ہیں. آخری دن تھا، انہوں نے اعلان کیا کہ جمعے کے دن میں نے رخصت ہو جانا ہے. پھر آپ پورے گاؤں میں گئے ہیں، جمعہ پڑھ کے ہر بندے سے معافی مانگی گئی.
اس کے بعد واپس آئے ہیں، اپنے اپنے جانوروں کے پاؤں ہاتھ لگا کے معافی مانگی اور روئے کہ ساری زندگی بیلوں نے ہل چلائے اور میں نے کمائی کھائی۔ پھر آپ نے 4 بیٹوں کی اولادیں تھیں، ان کو بلایا اور ان کی بہوؤں کو سارا جو مال تھا ان کے تقسیم کر کے ان کے جھولیوں میں ڈال دیا، اور آخری بات یہی فرمائے تھے کہ ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جاتی دفعہ اپنے بیٹوں کو فرمایا تھا کہ مذہب بدل سکتے ہیں، فرقہ واریت بدل سکتی ہے، اس دنیا میں ہر چیز اللہ پاک جب چاہے بدل سکتا ہے، لیکن ہماری جو مالک کی وفاداری ہے وہ کبھی نہیں بدلنی چاہیے۔ ہم آج بھی اللہ پاک کے غلام ہیں اور کل بھی اللہ پاک کے غلام ہی رہنے چاہیے۔ تو پھر آپ نے ان کا جو خادم خاص تھا وہ چاہتا تھا کہ میں وہ کمرے سے باہر نہیں جانا چاہتا، سب کو کہا کہ کمرے سے باہر چلے جائیں، وہ بڑا اصرار کرے، پھر اسے کہا 1 منٹ دو، اس نے کہا آپ نے بستر پہ لیٹے ہیں، آپ نے اٹھ کے دروازہ نہیں کھولا، تو انہوں نے کہا تو دروازہ توڑ کے آ گیا۔ 1 منٹ گزرا، اسے نہیں رہا گیا، اندر آئے اور بابا دل شاہ تو جتنے بھی ہمارے بزرگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں بتا کے ہوئے، یہ نہیں کہ بابا رات کو سویا تو صبح اٹھا ہی نہیں ہے، تو ہر بزرگ نے بتایا، لیکن ظاہری بات آج اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر بزرگ کا آخری وقت بتایا جائے، اس کا آخری قول یہی ہے کہ مالک کی وفاداری، باقی ہر چیز بدل سکتی ہے، لیکن آج جو ہمارا دور چل رہا ہے اس میں یہی مسئلہ ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں کسی اور طرف چل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ کہیں پہ بھی آپ جاتے ہیں، یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو تھوڑا سا فرق نظر آئے گا کہ فقیر اور پیر میں فرق کیا ہے۔ خالی نام سے لگانے سے یہ فقیر نہیں بن جاتا انسان، اور ظاہری بات آپ لوگوں کو اتنا پتہ نہیں، فقیر باہر مسجدوں میں آتے نہیں، لوگوں سے ملاقات کم کرتے ہیں، اس لیے وہ ملاوٹ اتنی زیادہ ہے مارکیٹ میں کہ وہ ہر کسی کو پیر ہی نظر آتا ہے۔ تو فقیری میں نے دیکھا جتنے لوگوں سے آپ دم کراتے ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں کے دم مسلمانوں والے دم ہی نہیں ہیں، لیکن آپ کو صرف ہے کہ دم کا تو کام ہونا چاہیے، جو مرضی وہ پڑھ رہا ہے پڑھنے۔ جب میں جاتا ہوں تو دم کرنے والا میں اسے پوچھتا ہوں کہ کیا کہاں سے تمہارا تعلق ہے، کیا پڑھ رہے ہو، تو وہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ مسلمانوں والا دم ہی نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو اس سے غرضی نہیں ہے کہ کام ہونا چاہیے چاہے وہ جو مرضی پڑھ رہا ہے۔ تو پھر اسی طرح آپ دیکھیں اس ملک میں جو عذاب آ رہے ہیں وہ اس کی وجہ تلاش کرنے کی اگر آپ کوشش کریں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو صرف کام چاہیے، حالانکہ اللہ پاک کا کلام آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو واپس آتے ہیں بابا جی رحمت علی سنی شاہ صاحب کی طرف، انہوں نے بعد میں دیکھا کہ اللہ کا ولی تو چلا گیا ہے، ولایت کسی کو آگے مل نہیں سکتی، وہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے، ان کو ایک تجسس رہتا تھا ہر روز اب اگلا ولی کون ہے، اب اگلا ولی کون ہے۔ ایک دن سوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت علی نام کا ایک شخص ہے، تو میں نے اس کو بلایا۔ آپ وہ تصدیق کرنے کے لیے اس کو ڈھونڈتے وہاں پہنچے اس کے گاؤں، وہاں گئے تو وہ سب کچھ جانتا تھا، تم یہ ہو، تمہارے بزرگ یہ ہیں، تمہارے بڑے یہ تھے، مجھے پتا ہے تیرا دادا ولی تھا، وہ ولی مجھے ملی ہے۔ وہ حیران پریشان ہو گیا کہ تم کیسے جانتا؟ اس نے کہا تم تو خواب دیکھ رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اسی طرح جو ہے نا جب بھی پھر وہ پردہ کر گئے، پھر ان کو تجسس ہوا اب ولایت کدھر گئی ہے، تو اس طرح انہوں نے ہر دور میں ولایت کا پیچھا کیا کہ ولایت کہاں ہے، جو کہ آپ لوگوں کو بالکل نہ کبھی سوچا نہ سنا، ایسی بات کہیں نہ سننے کو ملی ہوگی کہ کوئی ولایت میں ڈھونڈ رہا ہے کہ کس کے پاس ہے۔ تو بابا جی رحمت علی کی اب شروع کرتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں۔ آپ اس وقت 5 ولیوں کی اولاد تھے، بڑے امیر تھے، سونے کے بٹن آپ کے کپڑوں پہ ہوتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ میرے پہ اتنا خرچہ ہوتا ہے جتنا 3 ٹائم کی روٹی کا پورا گاؤں کھاتا ہے نا، اتنا خرچہ روزانہ ہوتا ہے۔ وہ حساب سے ہم نے نکالا تھا، وہ لاکھوں میں تھا، ہر روز لاکھوں لگتے تھے ان کے،
اس دور میں ہندوستان میں مسلمان کا کسی اسکول میں پڑھنا وہ چادر نادر والی بات تھی. آپ اس دور کے ایک بڑے اچھے اسکول میں گئے, تعلیم حاصل کی. آپ نے اس کے بعد جو ہے آپ فرمایا کرتے ہیں پوری لائبریری ہی پڑھ چھوڑی. علم کا شوق والوں نے پوری لائبریری ہی پڑھ چھوڑی. پھر اس کے بعد آپ لاہور آ گئے. تو لاہور کا ایک بڑا واقعہ ہے جو آپ کی زندگی میں بڑا معنی رکھے گا. پہلی دفعہ جب آپ لاہور آئے تو ریل گاڑی کا دروازہ کھلا, ایک بزرگ آگے کھڑا تھا. اس نے فٹافٹ ہاتھ ان کے گلے میں ڈالا, ڈھول بجوانا شروع کر دیا, پھول پھینکے گئے. انہوں نے سوچا کہ میں بہت نامی گرامی ہوں, ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ بزرگوں کی اولاد آ رہا ہے. تو وہ سوچ رہے تھے, پوچھا نہیں کہ آپ کون ہو. انہوں نے کہا ادھر آ جائیں. ادھر چلے گئے, ادھر بیٹھے, یہ کھانا یہ وہ. شام ہو گئی, جن کے گھر جانا تھا پھر ان کے گھر بھی پہنچا دیا. اب کہتے میں رہ نہ سکا کہ اس دور میں کون سا فون تھا یا خط اتنی جلدی آ نہیں سکتا تھا. صبح فجر پہلے فیصلہ ہوا کہ میں نے لاہور جانا ہے. تو اب میں آیا ہوں کہ یہ میرے سے پہلے پہنچ گئے, گھوڑے تیز دوڑا کے آئے تھے, کیا چکر کیا ہوا. ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا تھا کہ بوگی میں سے 10ویں نمبر والا بندہ اترے گا, اس کو ہاتھ ڈالنا, بالکیوں میں کیوں نہیں ڈالے. ٹھیک ہے, پھر آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ والا دودھ میں پیتا ہوں, وہ والا دودھ آپ کہاں سے لے کے آئے. ہر وہ چیز انہوں نے پیش کی جو وہ کھاتے تھے. انہوں نے کہا یہ تو کوئی گھر کا بڑا ہی محنتی انسان ہے. تو پھر پوچھنے لگے کہ آپ کس نے بھیجا ہے اور کیا معاملہ ہے. انہوں نے بتایا کہ سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ ساری بات بتائی ہے. انہوں نے یہ بھیجا ہے کہ ہمارا بیٹا آ رہا ہے, لہٰذا اس کا پورا خیال رکھیں. اس کے بعد پھر آپ نے 10 سال جو ہے سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ عبادت اور عیادت, دن رات ادھر ہی رہتے. ریلوے میں انہوں نے سرکاری نوکری کی تاکہ لوگوں کو پتہ ہو چندہ نہیں اکٹھا کر کے, وہ کسی بھی بزرگ نے چندہ نہیں اکٹھا کیا, غیر کا مال نہیں کھایا. تو وہ ادھر نوکری پہ جاتے تھے, ساری رات دادا صاحب عبادت کرتے رہتے تھے. ان کی خواہش تھی کہ میں ولیوں کے بادشاہ کا مرید ہوں. اب راز کائنات کے کھل گئے تھے, پتہ چل گیا تھا, چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیا تھا, اب کنیکشن تو تھا. تو اب انہوں نے کہا کہ ہونا ہے تو پھر ولیوں کے بادشاہ کا مرید ہوں. تو 10 سال کی عبادت کے بعد ان کے ساتھ ایک دوست بھی تھا, وہ بتایا کرتے تھے ایک دوست بھی تھا جو محنت کرتا تھا. تو پھر ایک دن معاملہ نور ہوا. سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقاتیں تو ہوتی رہتی تھی, لیکن وہ اس دن تخت والی تھی کہ آپ تخت پہ بیٹھے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے. پوچھا کہ اتنی عبادت ریاضت کیا چاہیے. انہوں نے کہا جی ہم ولیوں کے بادشاہ کے مرید ہونا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ان کا مرید ہونے کے لیے پہلے ولی بننا پڑتا ہے, لہٰذا ابھی آپ اس لیول پہ نہیں, ہمت نہیں آ رہی. محنت کرتے رہے اور اسلامی کورس کرتے رہے. آپ نے ایف اے بھی کر لیا, آپ نے بی اے بھی کر لیا, آپ نے عالم فاضل کے کورس بھی کر لیے. خالی یہ نہیں کہ رات ادھر ہے لیکن دن میں اپنی محنت جاری ہے, علم حاصل کری جا رہے ہیں. 37 سال انہوں نے سیدنا شاہ عبد البرکات رحمۃ اللہ علیہ, سید صاحب حزب الحنا والے جو اس وقت کے جو ہے مفتی اعظم پاکستان تھے, ان کی خدمت میں انہوں نے 37 سال تعلیم حاصل کی. تو اس کے بعد پتہ چلا کہ ولایت ان کو مل گئی. شگرد تو پہلے ہی تھے, پھر پتہ چلا کہ ولایت ان کو مل گئی, پھر اور ایک کو بڑھ گئی. لیکن 10 سال پھر محنت کرتے رہے. تو پھر سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا تخت سجا. پوچھا کہ کیا چاہتے ہو. انہوں نے کہا کہ وہی چاہتے ہیں, ولیوں کے بادشاہ کا مرید ہونا چاہتے ہیں. آپ نے وہی الفاظ دہرائے کہ ولیوں کے بادشاہ کا مرید ہونے کے لیے پہلے ولی ہونا پڑتا. پھر وہ دادا جی فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ والا سمجھدار تھا, اس نے کہا کہ پھر کوئی عنایت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جو ہے نا ابو البرکات کے بعد جو ولایت ہے نا وہ کرما والے بابے اسماعیل کو ابھی میں نے عنایت کی. یہ الفاظ ہے, تم اس کے پاس چلے جاؤ تو تمہیں مرید. اندر کی بات یہ ہے. پھر انہیں بات آپ کو کتاب میں وہ دوسروں کو بھی انہوں نے بتا رکھی ہے. پھر آگے وہ ان کے پاس گئے تو ملاقات ہوئی. اب وہ انہوں نے کچھ کہا نہیں کہ چلو گھر جاؤ. اب کوئی پریشانی ہوگی کہ دادا صاحب نے کہا تھا وہ ولی لگا ہوا ہے, باقی جتنے ولیوں کے پاس گیا ہوں مجھے جانتے تھے, میرے بڑوں کو جانتے تھے. اس کے پاس گیا ہوں تو اس نے کہا جی اللہ خیر کرے گا گھر جاؤ. تو جیسے ہی گھر جا کے سوئے ہیں تو وہ خواب میں
مگر میں بھی جانتا ہوں سارا کچھ، میں بھی جانتا ہوں سارا کچھ، لیکن اس وقت نہیں تھا، مناسبت نہیں تھی۔ پھر انہوں نے ان سے باتیں کی، ان کے بڑوں کے شعر سنے اور فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے بڑے بزرگ گزرے۔ تو اس طرح بھی یہ سلسلہ نور جو ہے وہ شروع ہوا۔ لیکن دادا جی کی جو زندگی کا مقصد تھا، جو آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ محنت کر کے کمانا۔ اگر آپ محنت کر کے نہیں کمائیں گے، اگر یہ سوچ لے آئیں کہ چندہ اکٹھا ہو، سارے لوگ چندہ لے کے آئیں، پھر یہ کام چلے گا، یہ کام چندوں پہ نہیں چلتا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کس کی کمائی حلال ہے، کس کی حرام ہے۔ ابھی ادھر دیکھ لائیں، پکائیں دے، اس میں سے 100 بندہ اکٹھا کرو حلال کمائی والا، ایک لے آؤ جس کی حرام ہے، ڈال دو چاول اس میں گھما دو، اور پھر یہ بات اسی طرح بتا دو تو رکھو جی بھرو پلیٹ، آپ میں سے ایک بھی نہیں پلیٹ اٹھائے گا۔ تو